السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ معزز سامعین، کل ہم نے کوشش کی تھی کہ اسم اشارہ قریب کے دو لفظ ھذا اور ھذہ کا کچھ مفہوم سمجھ آ جائے۔ مثلاً کوئی شخص آ رہا ہو، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، اگر ہم یہ پوچھیں کہ یہ کون ہے تو کہیں گے من ھذا۔ اگر بچی ہے تو کہیں گے من ھذہ۔ تو گویا مذکر کے لیے ھذا اور مؤنث کے لیے ھذہ۔ آج ہم نے دو کے متعلق پڑھنا ہے۔ اگر دو بچے ہوں تو کہیں گے من ھذانی کہ یہ دو کون ہیں۔ اگر دو بچیاں ہوں تو ہم کہیں گے من ھاتانی یہ دو کون ہیں۔ تو گویا آج کے سبق میں ھذانی اور ھاتانی کے یہ دو لفظ آئے ہیں۔ ھذا کا معنی تھا یہ ایک، اگر دو کی طرف ہم اشارہ کریں تو یہ بن جائے گا ھذانی، اور ھذہ کا معنی تھا یہ ایک مؤنث، اگر دو کی طرف اشارہ کریں تو ہو جائے گا ھاتانی۔ تو گویا ھذانی اور ھاتانی دونوں کا مطلب ہوگا یہ دو، لیکن ھذانی کا تعلق مذکر کے ساتھ ہوگا اور ھاتانی کا تعلق مؤنث کے ساتھ ہوگا۔ قرآن مقدس میں سورۃ طٰہٰ میں اللہ پاک نے آیت نمبر 63 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان ہوا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ھذان لساحران، کہ فرعون نے کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں۔ تو یہاں اللہ پاک نے ھذان کا لفظ استعمال فرمایا، دو تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، تو قرآن نے کہا ھذان لساحران۔ تو گویا آج ہم نے ھذان کا مفہوم یہی سمجھا کہ دو کے لیے آتا ہے لیکن مذکر کے لیے۔ سورۃ حج آیت نمبر 19 میں ھذان خصمان، کہ دو جھگڑا کرنے والے ہیں، یہ ایک مومن اور ایک کافر۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے ھذان کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور مؤنث کے لیے سورۃ قصص آیت نمبر 27، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ جب پانی لینے کے لیے گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں بھی آئی ہوئی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، پورا لمبا واقعہ قرآن شریف میں ہے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ھاتین۔ تو وہ دو لڑکیاں تھیں، بیٹیاں تھیں، تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا ھاتین۔ تو مؤنث کے لیے یہ دو ھاتین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے یہ دو ھذان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ تثنیہ کا عموماً استعمال کم ہی ہوتا ہے قرآن اور احادیث میں، زیادہ تر استعمال ھذا اور ھذہ کا ہوتا ہے۔ مثلاً ہم قرآن مقدس میں اگر مختلف مقامات پر دیکھیں، سورۃ رحمٰن میں اللہ پاک نے فرمایا ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔ تو ھذہ کا لفظ آیا ہے یہ۔ سورۃ توبہ میں اللہ پاک نے فرمایا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تو ھذا۔ اور سورۃ انبیاء میں اللہ پاک فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتی ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو، تو ما ھذہ
ہادہی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ قاف میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہادہ شیء عجیب۔ سورۃ طور میں ہادہ النار التی کنتم بہا تکذبون افسحر ہادہ، یہ ہادہ اور ہادہ دونوں سورۃ طور میں استعمال ہوئے۔ اسی طرح سورۃ واقعہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہادہ نزلہم۔ سورۃ زاریات میں ہادہ الذی کنتم بہ تستعجلون۔ تو گویا قرآن میں ہاذا اور ہازہی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ جب ہم منزل یا تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے قرآن میں، تو جہاں ہاذا اور ہازہی آئے تو ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے، لیکن صرف فرق اتنا ہوگا، ہاذا مذکر کے لیے ہوگا اور ہازہی مؤنث کے لیے ہوگا۔ اسی طرح اگر دو سے زیادہ ہوں، ہم کسی چیز کی طرف یا انسانوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی تعداد دو سے زیادہ ہے، تو اس کے لیے عربی گرامر والے ہؤلاء استعمال کرتے ہیں، ہؤلاء۔ اور قرآن مقدس میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ۔ سورۃ دہر میں ہے کہ بے شک یہ لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ یہ اب یہاں دلچسپ بات یہ ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ہؤلاء کا تعلق مذکر اور مؤنث دونوں میں برابر ہے۔ اگر کوئی آدمی یوں سوال کرے ہم سے جہاں صرف مرد بیٹھے ہوئے ہیں، دو سے زیادہ، تین چار، وہ کہے من ہؤلاء، یہ کون ہے، تو ہم جواب دے سکتے ہیں کہ احمد، انس، ابو ہریرہ، فلاں فلاں وغیرہ۔ اگر عورتیں بیٹھی ہوں، وہ کہے من ہؤلاء، یہ کون ہے، ہم تب بھی یہی جواب دیں گے طلحہ، عائشہ، زینب، سلمہ، سعیدہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ہادہی کے لفظ، وہ ہؤلاء کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہم نے اسم اشارہ کے جو سبق شروع کیا تھا، تو گویا اسم اشارہ کے متعلق، قریب کے متعلق ہم 5 لفظ یاد رکھیں گے۔ نمبر 1 ہادہ، نمبر 2 ہادہی، نمبر 3 ہادانی، نمبر 4 ہاتانی اور نمبر 5 ہؤلاء۔ یہ ہمارا اسم اشارہ کے قریب کے 5 الفاظ ہیں۔ ہاذا کا معنی یہ ایک مذکر، ہازہی کا معنی یہ ایک مؤنث، اور ہازانی یہ 2، ہاتانی یہ 2، ایک مذکر کے لیے اور ایک مؤنث کے لیے۔ ہؤلاء یہ سب، اس میں مرد عورتیں سب شامل ہیں۔ تو گویا اسم اشارہ قریب کے یہ 5 الفاظ عموماً قرآن اور احادیث میں استعمال ہوئے ہیں۔ ہم قرآن مقدس کے جب ہم منزل پڑھتے ہیں یا بخاری اور مسلم کی احادیث جو عربی میں ہے وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم سب کو یہ اسم اشارہ قریب کے یہ 5 الفاظ عموماً ملیں گے۔ نمبر 1 ہاذا، نمبر 2 ہازہی، اور ان دونوں کا تثنیہ یعنی 2 جس کو ہم کہتے ہیں، ان 2 کا ہاذا کا بنے گا ہازانی اور ہازہی کا بنے گا ہاتانی۔ باقی جمع ہؤلاء دونوں کا برابر ہے، مذکر اور مؤنث۔ ہم ان 5 الفاظ کو لکھ بھی لیں اور ان کی طرف غور بھی کریں اور ان کے معنی کی طرف بھی دیکھیں۔ امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کی برکت سے ہم سب کو قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے شروع دن سے جو سبق پڑھا تھا وہ ہمارا سبق اسم کے متعلق تھا۔ یہ آج ہم تھوڑی سی دوہرائی دوبارہ کر لیتے ہیں، کچھ حضرات نئے ہیں۔ اور اسم کی نشانی ہم نے جو پڑھی تھی وہ پہلی الف لام، جس لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے وہ اسم ہوتا ہے، اور جس لفظ کے آخر میں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش ہوں وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم اسم اشارہ کی طرف آ گئے تھے، اور اسم اشارہ کی تعریف جو ہم نے کی تھی کہ اسم اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اردو میں ہم نے مثالیں یہ دی تھیں، یہ، وہ۔ ابھی ہم صرف یہ کے متعلق پڑھ رہے ہیں، یعنی گویا اسم اشارہ وہ جس کا تعلق قریب کے ساتھ ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اردو زبان کی جتنا کتب ہیں اردو میں یہ کے لیے مذکر اور مؤنث برابر ہوتے ہیں۔ ہم مثلاً یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہ احمد ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ فاطمہ ہے، تو یہ احمد ہے، یہ فاطمہ ہے۔ لیکن عربی زبان میں جب ہم احمد اور فاطمہ کے لیے یہ کا لفظ استعمال کریں گے تو وہاں ہاذا اور ہازہی آئے گا، ہاذا احمد کے لیے اور ہازہی فاطمہ کے لیے۔
اور ہا الا سب کے لیے، مطلب مرد ہوں یا عورتیں ہوں، صرف تثنیہ وہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے، حاذا سے حاذانی یہ دو مرد، اور حاذی سے ہاتانی یہ دو عورتیں۔ تو گویا اسم اشارہ کی جو 5 لفظ ہیں ہم اس کی طرف توجہ کریں گے۔ اور دوسری ایک بات جو ہم نے کی تھی کہ عربی زبان میں سوال کرنے کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ما اور ایک من۔ ما سے چیزوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اور من سے انسانوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کے سامنے کاپی پڑی ہوئی ہے تو وہ یہ کہے گا کہ ما ہادھی، یہ کیا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا ہادھی کراسہ، یہ کاپی ہے۔ اگر وہ انسان ہو، فاطمہ بیٹھی ہو، وہ کہے گا ما ہادھی، یہ کیا ہے؟ تو وہ کہے گا ہادھی فاطمہ۔ تو گویا ما چیزوں کے بارے میں اور من انسانوں کے بارے میں اس سے سوال ہوتا ہے۔ اور اس کی مثالیں ہم نے یہ بھی دی تھی کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو ان سے 3 سوال ہوتے ہیں، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا۔ تو یہاں من اور من وہ 2 پہلے اور ما بعد میں آیا ہے۔ اور یہ اسم اشارہ قریب کے جو 5 الفاظ ہیں، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ مکمل ہو گئے۔ ہم ان 5 الفاظوں کو انشاءاللہ ہفتے والے دن مزید قرآنی آیات سے وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر ہم ترجمہ کی طرف ابھی اس وجہ سے نہیں آ رہے، کچھ دن تک جب عربی گرامر کی کچھ شد بدھ ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہم ترجمہ کی طرف آئیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا